إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمد حسین خلیل خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی حسین لیکچرز کے نام سے۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے دروس کے سلسلہ شروع ہے اور یہ 11واں درس ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مالیاتی معاملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیز جو فروخت کی جانے والی ہے، جس کو آؤٹ سولڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سبجیکٹ میٹر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ چیز جس کا فروخت کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے پرائس، یعنی وہ قیمت جس کے بدلے وہ چیز فروخت کی جاتی ہو۔ تو سابقہ دروس میں ہم نے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے شرعی احکام اور شرائط کا بیان کر لیا۔ آج کے درس میں اور آگے ایک دو دروس میں انشاءاللہ ہم پرائس اور قیمت کے حوالے سے شرعی احکام کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، پہلے کے دروس اگر آپ نے سنے ہیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی چیز پرائس کی حیثیت سے ہو اور ایک ہی چیز وہ مبیع یا آؤٹ سولڈ یا سبجیکٹ میٹر کی حیثیت سے ہو، بلکہ یہ حیثیتیں بدلتی رہتی ہے۔ تو اگر کسی نے نہیں سنا تو سابقہ ویڈیوز سن لے تو یہ فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ضابطہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کی روح سے جو چیز ثمن ہو، پرائس ہو خرید و فروخت کے معاملے میں، تو اس کے حوالے سے شرعی احکام کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مبیع کے احکام ہیں، یعنی جو چیز فروخت کی جانے والی ہے، اس کے جو احکام ہے کہ وہ ملکیت میں ہونا اس وقت ضروری ہے جس وقت آپ معاملہ کر رہے ہو۔ اس طریقے سے آپ کے قبضے میں بھی اس کے بعد ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کی سپردگی پر اور حوالہ کرنے پر قادر ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو شرائط ہے یہ ثمن کے حوالے سے ضروری نہیں ہے۔ البتہ کچھ اور شرائط ہے ثمن کے حوالے سے جس کا ہم بیان کریں گے۔ تو ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ثمن ہے، جو پرائس ہے، اس کی نوعیت اور اس کا جو مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، وہ معلوم ہو۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے کہ کوانٹٹی اور مقدار اس کی معلوم ہو۔ البتہ مقدار کے جو تعین ہے وہ کبھی اشارے کے ذریعے ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ چیز جس کو پرائس بنا رہے ہیں وہ سامنے موجود ہوں، اور اگر وہ چیز سامنے موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ زبانی طور پر ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت ہے کہ قدیم زمانے میں جو دراہم اور دنانیر تھے تو ایسی کرنسی تھی کہ اگر ایک تیلی میں بھی ہے تو اس کا ایک اجمالی اندازہ باہر سے بھی ہو سکتا تھا کہ اس تیلی میں اتنے دراہم ہے، اتنے دنانیر ہے، اور اس کی مالیت کا اندازہ اور جو کوانٹٹی ہے اس کا ایک اجمالی اندازہ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے جو کرنسی نوٹ ہے، ظاہر ہے اس کا اندازہ ایسے باہر سے نہیں ہو سکتا۔ اتنی سی گڈی اگر 10 کی نوٹوں کی ہے تو کچھ اور مالیت ہے، اور اگر 5,000 کی نوٹوں کی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کسی تیلے میں، کسی کپڑے میں پیسے بند ہیں اور آپ کہیں کہ ان پیسوں کے بدلے میں یہ چیز آپ سے خریدتا ہوں، کوئی مقدار آپ زبانی طور پر نہ بتائے، تو یہ جو فقہا نے اشارہ کے ذریعے جو تعین کی بات کی ہے وہ بات بظاہر یہاں لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں نوٹوں کی جو قوت خرید ہے وہ اتنی مختلف ہے کہ اجمالی اندازہ باہر سے ایسے کوئی چیز دیکھنے سے اس کا اجمالی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں زبانی طور پر مقدار بتانا ہی ضروری ہوگا، ورنہ پھر وہ جو معاملہ ہے وہ انویلڈ معاملہ بن جائے گا جس میں مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ضروری بات ہے۔ اب ناظرین، اگر کوانٹٹی کے ساتھ کچھ اور بھی وضاحت بعض اوقات ضروری ہوتی ہے تو وہ بھی بیان کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا اگر ڈالر میں آپ معاملہ کر رہے ہیں تو ڈالر کے بہت سارے انواع و اقسام ہیں، اور ہر ایک کی مالیت جو قوت خرید ہے وہ بھی دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اگر ڈالر کے ذریعے آپ نے بے کرنی ہے تو یہ اس وقت درست ہوگی جبکہ اس کے ایک خاص نوع بھی جو سورٹ ہے وہ بھی آپ طے کریں، کہ مثلا امریکن ڈالر ہے، آسٹریلین ڈالر ہے، کوئی بھی ہے۔
تو یہ چیز بھی ایک ضروری ہوگی۔ البتہ یہاں ایک اور اصول ہے ذیلی طور پر کہ کسی علاقے میں اگر کوئی ایک کرنسی زیادہ مروج ہے، زیادہ پریویلنٹ ہے، مثلا پاکستان میں اگر ڈالر کو لیا جائے تو امریکن ڈالر جو ہے وہ زیادہ معروف ہے، باقی ڈالرز پر معاملہ یہاں نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر کسی علاقے میں کوئی ایک کرنسی معروف ہو تو صرف اس کرنسی کا نام ہی لینا کافی ہے معاملے کی درستگی کے لیے، اور اس کی جو نوع ہے وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں ایسی بات نہ ہو، جیسے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں اور وہاں ڈالر کے ایک سے زائد اقسام متوازی طور پر رائج ہے، تو پھر وہاں آپ کو تعین بھی کرنی ہوگی کہ کس قسم کرنسی میں، ڈالر کی کس قسم میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ ابھی اسی بات کو آج کے درس میں ہم واضح کرتے ہیں کہ جو کوانٹٹی کا معلوم ہونا ہے، جو مقدار کا معلوم ہونا ہے، تو اس میں ہم نے یہ بات کر لی کہ یہ اشارہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اس گندم کے بدلے میں آپ سے یہ موٹر سائیکل خریدتا ہوں، تو یہ جو پوائنٹنگ ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے تعین کا، لیکن یہ اس وقت میں یہ طریقہ استعمال ہو سکتا ہے جب وہ دونوں طرف ایسے اموال نہ ہو جس کا جو ایکسچینج ہے، جو تبادلہ ہے، وہ یقینی برابری کے ساتھ شرعاً ضروری ہو، کیونکہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے جس کی تفصیل آگے ہم سود کے بحث میں پڑھیں گے، لیکن یہاں بھی اس کا وہ ریلیونٹ ہے اس شرط کے حوالے سے کہ جو مبیع ہے، جو آؤٹ سولڈ ہے، اور جو ثمن ہے، جو پرائس ہے، وہ اگر دونوں ہم جنس ہے، ہوموجینیس ہے، مثلا ایک طرف بھی گندم ہے، دوسری طرف بھی گندم ہے، ایک طرف بھی چینی ہے، دوسری طرف بھی چینی ہے، یا ایک طرف چینی ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ہے کوئی دوسری ایسی چیز ہے جو وزن کی جانے والی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں ہم جنس ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وزن کی جانے والی چیزیں ہو یا پیمانے سے لی دی جانے والی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اشارہ اور تخمینے کا جو طریقہ ہے وہ استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ حقیقی برابر سرابر تبادلہ ہو، ایکول ایکسچینج کا معاملہ ہو، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بوری میں جو گندم پڑا ہے یہ میں اس گندم کے بدلے آپ کو بیچتا ہوں، اس لیے کہ اس میں سود کا پہلو پھر آ جاتا ہے، تو یہاں حقیقی برابری ضروری ہوگا۔ اس طریقے سے خرید و فروخت کے معاملات میں سلم ایک صورت ہے جس میں قیمت ابھی ادا کرتے ہیں لیکن چیز بعد میں وصول کر لیتے ہیں، تو اس میں قیمت اگر آپ نے زبانی طور پر طے نہیں کی، کوئی ایسی چیز طے کی کہ اشارے کے ذریعے اس کی تعین ہوئی کہ مثلا اس گندم کے بدلے میں آپ سے مطلب چینی لے لیتا ہوں اتنا، تو اس صورت میں اور بھی مسائل ہے، لیکن صرف سلم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اشارے کے ذریعے سے تعین نہ ہو، بلکہ یہاں بھی حقیقی مقدار بتائی جائے اور جو ریئل کوانٹٹی ہے وہ فریقین کو معلوم ہو۔ ناظرین، ثمن اور پرائس کی تعین کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ فریقین آپس میں اپنی ہی مجلس میں وہ قیمت اور وہ مقدار طے کریں، کسی اور کے حوالے سے اگر کریں گے تو وہ پھر درست نہیں ہوگا۔ اب یہ بات سمجھنے مطلب بطور مثال یہ ہے کہ اگر فروخت کنندہ یہ کہے کہ یہ چیز آپ لے جائے اور اس کی عام جو قیمت ہوگی وہ آپ دے دینا، یا یوں کہے کہ آپ سے مناسب ہی قیمت لی جائے گی، ہم آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، یا اس طرح کہے کہ جتنا فلاں آدمی دیتا ہے یا اس نے دیا ہے تو آپ بھی وہی دینا، یا یوں کہے کہ آپ چیز لے جائے اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ قیمت کیا ہے، تو اس طریقے سے کسی اور چیز پہ حوالہ کرنا، کسی اور موقع پر اس کو ڈالنا، تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ شرعی لحاظ سے ثمن کے مجہول اور ان ناؤن ہونے کی صورتیں ہیں، جس سے معاملہ فاسد بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اسی مجلس کے اندر ہی قیمت کی تعین کر لیں، اگر نہ کیا جائے تو پھر وہ معاملہ فاسد بن جائے گا۔ البتہ اگر کسی چیز کا جو مارکیٹ ریٹ ہے واضح طور پر ایک ہی ہو، متعین ہو، تو پھر مارکیٹ ریٹ پر بھی بیچنا
درست ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو کہ سب کے لیے یکساں ہے اور طے ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آکشنز ہوتے ہیں، جو چیزوں کو نیلام کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک آدمی چیز نیلام کر لیتا ہے اور باقی لوگ اپنی اپنی قیمتیں بتاتے ہیں۔ تو اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا تو ظاہر ہے نیلامی اس کے حق میں حتمی ہو جائے گی، لیکن یہ اس صورت میں ہوگی کہ اس کا جو اس کی جو قیمت بتانا ہے یہ اس کی طرف سے آفر ہے، اور جو بیچنے والا ہے وہ جب کہے گا کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں آپ کو، تو پھر یہ معاملہ مکمل ہوگا۔ محض اگر نیلامی اور آفر ہو اور اس طرف سے پرائسز بتائے جائے اور ایک نے سب سے زیادہ پرائس بتائی ہے، تو اس پرائس بتانے سے ہی اس کے حق میں معاملہ مکمل نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اس کو قبول بھی کر لے۔ اسی پوائنٹ پر یہ معاملہ وجود میں آئے گا، محض اس کی قیمت بتانے سے نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر دو آدمیوں نے برابر قیمت بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے آفر ہوئی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب تک بیچنے والا یہ نہ کہے کہ میں آپ کو بیچتا ہوں تو معاملہ مکمل نہیں ہوتا، تو پھر اس بیچنے والے کا اختیار ہے کہ ان دو جو برابر آفریں دی ہے اس میں سے جس کو بھی چاہے وہ ترجیح دے سکتا ہے۔ تو یہ نیلامی کے حوالے سے قیمت کی تعین میں اس طرح کی ایک تفصیل تھی۔ آج کے درس میں اتنا ہی کافی، باقی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔